وسلم کو 50 نمازیں عطا کی کہ اے محمد میں آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دے رہا ہوں، جا کر اپنی امت سے کہہ دو کہ یہ 50 نمازیں تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہیں۔ اور ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی، 50 اللہ پاک نے فرض کر دی۔ اندازہ لگاؤ۔ ادھر تو جماعت دیکھتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں کہ جماعت سے نماز نہ پڑھنی جائے، کہیں مولوی ٹائم لگاتا ہے کہ 50 نمازیں، جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں جماعت کھڑی ہے، بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ لگ جاتے ہیں جماعت کے اندر، اکیلے پڑھیں گے تو 3-4 منٹ لگتے ہیں۔ 50 نمازیں۔ خیر اللہ کے رسول کو 50 نمازیں تحفے میں دیں۔ اللہ کے رسول کو یاد آیا کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ واپسی پر مجھ سے مل کر جانا، واپسی آئے گی۔ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تحفے کے حوالے سے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 50 نمازیں ہیں، 50 نمازیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر کو پکڑا اور کہا کہ میری امت پر 3 فرض تھی، 50 کا ادا کرنا ناممکن ہے، جائیے جا کر کم کروائیے، 50 بہت زیادہ ہے، پھنس جائے گی امت، نہیں پڑھ پائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ میں 10 کروائی، پھر 10 کروائی، پھر 10 کروائی، پھر 10 کروائی، پھر 5 کروائی، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے 9 چکر لگوائے، 5 جا کے کم کروائی، تب جا کے آخر میں 5 رہ گئی۔ اور جب آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ میری امت پر 3 فرض تھی، وہ اس کو نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت پہ تو 5 فرض ہیں، یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، جا کے کم کروائیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اب مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ اور اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محمد اگر تیری امت 5 پڑھے گی، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ لیکن وہ 5 اپنے طریقے کے مطابق نہیں، اپنے انداز کے مطابق نہیں، بلکہ وہ 5 جو جماعت کے ساتھ ہوں گی اور سنت رسول کے مطابق ہوں گی، اس کا ادا کیا جائے گا۔ اور یہاں ہمارے ہاں اللہ ماشاء اللہ صحیح سلامت ہٹے کٹے نوجوان، صحت موجود، طاقت موجود، ہر چیز کی سہولت موجود، اس کے باوجود اذان کی آواز سن کر مسجد میں آنے کو تیار نہیں، نہ آئے، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اس آیت کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، ہر وہ بے نمازی انسان کہ جو اذان کو معمولی سمجھ کر نماز کو ضائع کر دیتا ہے، یہ آیت اس کے منہ کے اوپر تھپڑ سے کم نہیں ہے۔ آیت پیش کرتا ہوں، ترجمہ خود کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب تمام امتوں کو جمع کر دیا جائے گا، میدان کے اندر تمام کی تمام امتیں موجود ہوں گی، اللہ رب العالمین جلوہ گر ہوں گے، اپنی پنڈلی کو واضح کریں گے اور حکم دیا جائے گا کہ اے امتو، آج سجدے کی حالت میں جا کر اپنی جان کو جہنم سے بچا لو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، پکارا جائے گا، آواز دی جائے گی کہ آؤ، آ کر سجدے میں گر کر اپنی جان کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے بچا لو۔ آئے دنیا کے اندر اذان کی آواز سننے والے، دنیا کے اندر جماعت کو اہمیت دینے والے، دنیا کے اندر نمازوں کی پرواہ کرنے والے،
فوراً اس آواز کو سنتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. لیکن دنیا کے اندر بے نمازی، دنیا کے اندر اذان کو کم سمجھنے والے، دنیا کے اندر اللہ کے بلاوے کو معمولی سمجھنے والے، اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جب جی چاہا، جیسے جی چاہا نماز کو ادا کرنے والے اس منظر کو دیکھنے کے بعد دوڑتے ہوئے آئیں گے تاکہ وہ بھی سجدہ کر جائیں. لیکن فلا یستطیعون، یہ میں نہیں، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ آج کے دن انہیں سجدہ کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی. آج کے دن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، اللہ سجدہ کرنے کی توفیق کو چھین لے گا. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ڈر کے بادل، ذلت کے نشاور ان کے چہروں کے اوپر بسپا کر دی جائے گی. ذلت کے مارے ہوں گے، شمسار ہوں گے، عاجزی ٹپک رہی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین سجدے کی توفیق کو، استطاعت کو ان سے چھین لے گا. سوچ رہے ہوں گے یار یہ تو اللہ ظلم کر رہا ہے، ہم سجدے میں جانا چاہ رہے ہیں، اللہ جانے نہیں دے رہا. نہیں، اس کا جواب آگے ہے. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یہ جواب ہے. یا الہ العالمین، آج سجدہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا؟ یا اللہ تو تو رحمان، تو تو رحیم، آج امت کو جہنم سے بچانے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اللہ نہ ظالم ہے نہ ظلم کو پسند کرتا ہے. فرمایا کہ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، دنیا کے اندر جب تم صحیح سلامت تھے، جب تمہارے پاس ہر قسم کی آسائش موجود تھی، جب تم صحیح تندرست تھے، بیمار نہیں تھے، ہر سہولت میسر تھی، اذان سے آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تم آنے کو تیار ہی نہیں ہوا کرتے تھے. جب دنیا کے اندر میں بلاؤں تم نہ آؤ، آج تم جانا چاہو میں نہ چاہوں. یعنی دنیا کے اندر صحیح سلامت ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہیں آیا کرتے تھے. مختلف قسم کے بہانے، کپڑے صحیح نہیں ہیں، کل سے شروع کریں گے، اور یہ کپڑے صحیح نہیں ہیں اور کل سے شروع کرنے والوں سے قبرستان بھرا پڑا ہوا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم کل سے شروع کریں گے، لیکن ان کی کل آئی تو قبر کے اندر آئی. نہیں میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ہٹ درمی کرنی ہے دنیا والوں کے ساتھ کریں. یہ ہٹ درمی اور یہ تکبری اور یہ غروری اور اللہ سے دشمنی اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتی. اس میں نقصان ہمارا ہے، اس میں نقصان ہمارا ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا جماعت کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی عبادت اور اس کی نماز پڑھ رہی ہے. بہت ساری آیتیں موجود ہیں. اگر یہ 6 فٹ کا انسان اللہ سے بغاوت اور نافرمانی کرتا ہے اور اپنی منشا کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا بھائی، نقصان اپنا ہے. لہذا جب بھی اللہ بلائے تو پھر اللہ کی طرف دوڑ لگائیں. اور اللہ کی رحمت دلی دیکھیے، اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تیری امت اگر یہ 5 پڑھے گی تو میں اس کو 50 کے برابر ثواب عطا کروں گا.